محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما وجب فی الصلاة وهي سبعة، الاول قراءة الفاتحة، والثانی القعدة الأولى، والثالث قراءة التشہد فی القعدة الأخیرہ۔ محترم طلباء کرام، فرائض نماز کا بیان مکمل ہو چکا۔ آج سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ واجبات نماز کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عملی طور پر جس طرح فرائض کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح واجبات کو بھی عملی طور پر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی عملی طور پر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ نظریاتی طور پر ان دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ فرائض نماز کے منکر کو تو کافر کہا جائے گا، لیکن واجبات کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ فرائض جس طرح قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، واجبات اس قدر قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے فرائض نماز کا منکر کافر ہوگا، جبکہ واجبات نماز کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ البتہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور سخت گناہ گار ہے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ فوراً توبہ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، توبہ و استغفار کر لے۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر کسی نمازی نے فرائض نماز کو چھوڑ دیا ہو، چاہے قصداً و عمداً و ارادتاً چھوڑ دیا ہو یا بھول کر اس سے چھوٹ گیا ہو، ہر صورت میں نماز کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے، جبکہ واجبات نماز کا یہ حکم نہیں ہے۔ واجبات نماز کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی نے واجبات نماز قصداً و ارادتاً چھوڑ دیے ہو تو اس کی نماز ہو گئی، لیکن کراہتی تحریمی کے ساتھ بندہ سخت گناہ گار ہوا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وقت کے اندر نماز کو لوٹا لے، یعنی اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر واجبات نماز اس سے بھول کر چھوٹ گئے ہوں، یعنی قصداً و ارادتاً اس نے نہیں چھوڑ دیے ہوں بلکہ بھول کر اس سے چھوٹ گئے ہوں، تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب ما وجبہ، باب ہے
ما ان چیزوں کے بیان میں وجبہ جو واجب ہے فی الصلاۃ نماز میں، وہیاں اور واجبات نماز سبعۃ سات ہے۔ الاول نماز کا پہلا واجب قراءۃ الفاتحۃ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جبکہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ سنن ہو، نوافل ہو یا واجب نماز ہو، تمام رکعتوں میں سے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نمازوں کی صرف پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، باقی رکعتوں میں مستحب ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں مستحب ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو باقی 2 رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، جبکہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ سنن ہو، نوافل ہو یا واجب نماز ہو، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ والثانی اور نماز کا دوسرا واجب القعدۃ الاولی پہلا قاعدہ ہے۔ تمام نمازوں میں قاعدہ اولی واجب ہے، چاہے وہ فرائض ہو، نوافل ہو یا سنن ہو یا وتر ہو، تمام نمازوں میں قاعدہ اولی یعنی پہلا قاعدہ واجب ہے۔ والثالث اور نماز کا تیسرا واجب قراءۃ التشہد تشہد کا پڑھنا ہے، فی القعدۃ الاخیرۃ آخری قاعدہ میں، لیکن یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ ہو، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ باب ہے ما وجبہ ان چیزوں کے بیان میں جو واجب ہے فی الصلاۃ نماز میں، وہی سبعۃ اور وہ 7 ہے۔ الاول نماز کا پہلا واجب قراءۃ الفاتحۃ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ والثانی اور نماز کا دوسرا واجب القعدۃ الاولی پہلا قاعدہ ہے۔ والثالث اور نماز کا تیسرا واجب قراءۃ التشہد تشہد کا پڑھنا ہے، فی القعدۃ الاخیرۃ آخری قاعدہ میں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔